لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والعاصين والملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أشرف المكيين حبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اشرح مجالس سن 1442 ہجری کی ابتدا ہی سے ہم نے اس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا تھا اور آج 11 محرم کی یہ مجلس بھی اسی عنوان سے ہم شروع کریں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد پروردگار ہے اے ایمان والو ہمت نہ ہارو بلکہ آگے بڑھو، اتقوا اللہ، ایمان سے آگے منزل تقوی ہے، اسے اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تقوی کے بعد تمہارے تقوی کی ضمانت کے لیے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمہارا تقوی ثابت ہے یہی ثابت کرنے کے واسطے ثابت قدمی تقوی میں ضروری ہے کہ ہم آل محمد کے ساتھ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ظاہری نماز روزہ دکھائی دے سکتا ہے، تقوی نہیں دکھائی دے سکتا۔ اسی واسطے اللہ نے تقوی سے بلند زوات کو رکھا اور ان کی ہر چیز کی ذمہ داری اپنے سر لے لی کہنا چاہیے یا اپنے ذمہ لے لی۔ جو کچھ کریں گے میں ذمہ دار، جو کچھ کہیں گے میں ذمہ دار ہوں، اور جب خدا خدا ہو کے ذمہ داری لے رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں تو خدا کہنا، کیسے کر رہے ہیں بولے خدا کرا رہا، تاکہ تم مطمئن ہو کر ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، جہاں وہ پہنچیں گے تم بھی پہنچ جاؤ گے۔ یہ گفتگو ہے جو سورہ توبہ کی اس آیت کے ضمن میں
ہم نے کوشش کیا تھا کچھ عرض کرنے کی، حالات کے اعتبار سے کچھ اونچ نیچ بھی رہی، لیکن ایک بات یاد رہے، اگر پروردگار نے قوانین اسلام دیے ہیں تو ان کی باریکیوں کو خدا ہی بتلائے اور ان کی باریکیوں کو سمجھانے کے واسطے اللہ نے جن ذوات کو معین کیا ہے انہی کو کبھی صادقین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، اور جب کچھ نہ سمجھ میں آیا لوگوں کو بولے وہ تو کملی کی وجہ سے کہہ دیا، وہ تو زلفوں کی وجہ سے کہہ دیا، تو کہا ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا تو سب کو چادر کے نیچے جمع کر کے تکبیر کی طرح صلوات پڑھے محمد والے۔ اب تو سمجھ میں آئے گا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت تم سے نجاست کو دور رکھے اور ویسا پاکیزہ رکھے جیسا پاکیزگی کا حق ہوتا ہے، اس لیے نجاست سے دور رکھے ہم کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس وقت بنائے گئے تھے جب نجاست کا تصور نہیں۔ آیہ تطہیر ایک اعلان ہے تاکہ تم سمجھو تو کہ اگر ہم نے نماز کا حکم دیا ہے تو اس میں باریکی کیا ہے اور نماز کس معیار کی ہونا چاہیے، وضو کیسا ہونا چاہیے، توجہ کریں گے آپ، روزے کس انداز کے ہونا چاہیے، جب مرضی میں آئے تب کھاتے رہے، جیسی مرضی ویسی نماز پڑھتے رہے، جبکہ ہم ان سے کہلوا رہے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، تب کون کیا دیکھتا ہے، کسی نے کیا دیکھا، اکثر تو لوگ ادھر ادھر رہتے تھے اور جب موقع آتا تھا تو قرآن نے آواز دیا، ادھر کا جواب نہیں ہے بھائی، واہ واہ واہ، قرآن نے آواز دیا نبی تم نماز پڑھتے ہو وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ کھڑا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، تو کس نے دیکھا، بولے جس نے پہلی نماز بھی پیچھے ادا کیا، اسے پوچھو، اسے پوچھو ذرا تم کہ رسول کی نماز کیسی ہے، ان سے دریافت کرو جو گھر والے ہیں، جو باہر سے آ کے والیاں بن جاتی ہیں وہ نہیں بتلائیں گے، گھر والی سے نہیں پوچھنے کے لیے کہا ہے، گھر والوں سے پوچھو، اس لیے تو والی بتلائے گی تو والی بتلائے گی، کیا بتلائے گی، جبکہ بخاری شریف میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھتے تھے تو اتنی نالائکی ہو جایا کرتی تھی کہ رسول سجدے میں جاتے تھے پیر ہٹاتے تھے پھر سجدہ کرتے تھے، پیر ہٹاتے تھے پھر سجدہ کرتے تھے، پہلے وہ کیا بتلائیں گے، اس لیے کہ انہیں تو سننے سے فرصت نہیں، بہرحال ساری باریکیوں کو خدا سمجھائے، اور ایک بات یاد رہے کہ قرآن نے اگر حکم دیا ہے اور ہمیں عمل کرنا ہے اہل بیت کی طرح تو یہ تو کہا ہی ہے کہ صادقین کے ساتھ ہونے کے بعد عمل کا معیار ہے، ورنہ نہیں ہے، عمل کا معیار صادقین کے ساتھ ہونے کے بعد ہے، آل محمد کے ساتھ ہونے کے بعد ہے، اور اسی واسطے
अंदर के राजों और जहन की रौ को भी, देखिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जहन की रौ को भी परवरदिगार ने सादिकीन के हवाले कर दिया। जो बात कही है कोई बहुत वाह वाह ऐसी तो नहीं की है तो क्या आपने सुनी ना होगी, लेकिन वजाहत जरूरी हो जाती है कभी कभी जवानों के लिए। इंसान के ज़हनी रौ और फिक्र, ख्वाहिशात, इरादे, तमन्नाएं, इन चीजों पर भी सादिकीन को इल्म दे रखा है कि ये क्या सोच के आया है, क्या कहने का ये क्या सोच रहा है। और बोलूं ये कुछ देर बाद क्या सोचेगा, इस पर भी परवरदिगार ने इन्हें पूरा कंट्रोल दे रखा है। सुभान अल्लाह। हम आप समझते हैं कि बस ऐसे बैठ कर कलमा पढ़ लिया बस हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने कई बार कई उलमा की भी मिसाल दिया कि सवाल नहीं हुआ, उलमा ने जवाब दिया। याद होगा आपको, सवाल नहीं हुआ लेकिन उलमा ने फौरन जवाब दिया। बोले सवाल बाद में करना, जवाब पहले लेते जाओ। तो आले मोहम्मद के ज़हन, आले मोहम्मद को भी लोगों के ज़हन का मालिक बनाया है। तुम क्या सोच के आते हो। और ये मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि अकीदे की बुनियाद पर अमल का सवाब है, ये सब समझते हैं, लेकिन वो अकीदा हो कैसा वो भी तो हम जाने। सही है। हमें समझ में भी तो आना चाहिए कि खुदा पर अकीदा कैसा हो, रसूल पर अकीदा कैसा हो, आले रसूल पर अकीदा कैसा हो, कुरान को कैसा माने, अहकाम इलाही को कैसा माने। ये सारी चीजें देखते हुए मैं एक वाकया पुराने जमाने का अर्ज कर दूं, ऐसे भी हम नए जमाने के हैं। पुराने जमाने का मतलब ये है, भाई आप लोग अंदर आ जाइए, कोई मसला नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। मजलिस में किसी को अंदर नहीं बुला, नहीं बुला। क्यों? बोले अगर अकीदा है कि मासूमीन आते हैं, तुम आपको उठा के वहां क्यों बिठाऊं जहां जगह खाली है, वहां पता नहीं कौन बैठा है। आप खुद से आएंगे तो मासूमीन जगह दे देंगे। हकीकत है। हाँ जी, लेकिन मैंने इसलिए बुलाया कि बाहर से आने वाला बोले अब तो बिल्कुल जगह नहीं है साहब, दरवाजे पे लोग बैठे हैं। क्या जगह है? जनाब मूसा का जमाना है और जनाब मूसा के वाक़यात अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत सुनते हैं। जनाब मूसा के जमाने में जनाब मूसा तूर पे जा रहे थे। अब तूर पे जा रहे थे तो मालूम है जब कहीं कुछ मिलने वाला रहता है तो लाइन लगी रहती है। नबी जाने वाले हैं तो हर एक बैठा हुआ है, या नबी अल्लाह, कलीमुल्लाह, मेरे लिए ये, मेरे लिए ये, मेरे लिए ये, मेरे लिए। और जनाब मूसा उसी तरह, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, कह दूंगा। तो लिख के नहीं ले जा रहे हैं।
اب بھولیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. کیا بات ہے سبحان اللہ بہت اچھے بھولیں گے نہیں. ویسے ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تسبیح پڑھتا ہوا, نیک صفت, نیک پوشاک. موسیٰ دیکھ اللہ سے کہہ دے گا مجھے ذرا مرغ مسلم چاہیے, دیکھ مرغ مسلم چاہیے. ٹھیک ہے کہہ دوں گا, کیا محنت کر تسبیح پڑھنے کا مرغ مسلم. کیا بات ہے لیکن جناب موسیٰ نے کہا ہے تو میں بھی جا کے کہہ دوں گا. آگے بڑھے تو ایک چڑھائے ہوئے تھا. نہ موسیٰ کیا ہے, کہاں جا رہے ہو؟ بولے طور پہ. ذرا اللہ سے کہہ دینا مجھے بھی مرغ مسلم چاہیے. ٹھیک ہے چلے گا جناب موسیٰ. ساری باتیں ہو گئی, کہہ دیا مرغ مسلم کی بھی بات. واپس آنے لگے تو دیکھا کہ وہ جو چڑھائے ہوئے تھا مست مرغ مسلم کھا رہا ہے, کھا رہا ہے. موسیٰ شکریہ. آپ سمجھے ہوش میں ہے کہ نبی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. نبی شکریہ. آگے نیچے کچھ اور نیچے آئے. بولے موسیٰ تم نے میرے مرغ مسلم کا کہا نہیں تھا, بول تو دیا تھا, بول تو دیا تھا. بولے ملا نہیں. بولے بیٹا خدا جانے, مسئلہ خدا جانے, نہیں ملا. کوئی بات نہیں, پھر بعد میں جانا ہوا. بولے موسیٰ دیکھا پورا تفصیلی نہیں بول رہا ہوں میں. وہ تسبیح والے صاحب کہنے لگے موسیٰ کہہ دینا کہ آپ تو بھیج دیں, اور کیوں نہیں ملا تھا وہ پوچھ دیں. تو دل میں سوچا کہ یہ تو میں نے بھی سوچا تھا کہ اسے دے دیا اللہ نے, اسے نہیں دیا. وہ ملا پھر جسے مل چکا تھا. بولے موسیٰ آج بھی ٹھیک ہے کہہ دوں گا. گئے پروردگار ساری باتیں یہ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بیچارہ تسبیح پڑھتا ہوا بیٹھا, اسے مرغ مسلم ملا نہیں. اور یہ اپنی زبان میں ہے, جناب موسیٰ نے ایسا نہیں کہا تھا. تیری نافرمانی میں ڈوبا ہوا لگائے ہوئے مرغ مسلم کھا رہا ہے. اس دن کھایا اس نے, آج پھر وہی فرمائش ہے. اس دن اسے ملا تھا, اسے نہیں ملا. وجہ کیا ہے؟ بولے موسیٰ کچھ ہم بھی دل کے راز جانتے ہیں, کسے کب دیا جائے کیسے دیا جائے ہم جانتے ہیں. بے شک پروردگار تو عالمین پر علم رکھتا ہے. بولے موسیٰ واپس جاؤ, اور ہم آج کچھ نہ دیں گے, اسے بھی نہیں دیں گے, اسے بھی نہیں دیں گے. لیکن ان سے کہہ دینا کہ آج کچھ اللہ پریشان ہے. آپ سمجھے, آج اللہ کچھ پریشان ہے, نہ تجھے ملے گا نہ اسے ملے گا. اللہ کچھ پریشان ہے. اب آپ سمجھ گئے, اللہ کچھ پریشان ہے, مرغ مسلم نہیں ملے گا. جناب موسیٰ واپس آئے, جناب موسیٰ واپس آئے, تسبیح پڑھتا ہوا ملا. موسیٰ آج کہا بولے کھائے تو دیا, لیکن اللہ نے جواب دیا ہے اللہ کچھ پریشان ہے.
کیا بات ہے اللہ کچھ پریشان ہے. اچھا موسیٰ اللہ پریشان ہے, اللہ کی مشکل اللہ حل کرے, اللہ کی مشکل اللہ کی مشکل اللہ حل کرے. تجوی چلنے لگی, واہ 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 اللہ کی مشکل اللہ اللہ کی مشکل اللہ حل کرے, اللہ کی مشکل اللہ حل کرے. ہاں موسیٰ وہ مل گیا. میں کیا ہوا موسیٰ, تو آیا نہیں؟ ہاں نہیں آیا, اللہ کچھ پریشان ہے, اللہ کچھ پریشان ہے. موسیٰ کیا کہتے ہو؟ ارے وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. ارے وہ ایک سوئی کے سوراخ سے اونٹ کی قطار گزار سکتا ہے, وہ کیا پریشان رہے گا؟ چلو ہاتھ پڑھے محمد و آل محمد پر. غور کیا آپ نے, دونوں کو سمجھ لیجئے. تسبیح و تحلیل و قرآن و نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ, یہ ساری چیزوں کا معیار ہے خدا کو کیسا مانتے ہو. بروات پڑھے محمد و آل محمد. تو ہمیں بھی ملے گا, ذرا سا تو اعتقاد اچھا کر کے لے, اور جتنا چاہیں گے اس سے بڑھ کے ملے گا. مگر شرط کیا ہے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں اس پر پورا یقین تو ہونا چاہیے. ہم یہ نہ سوچیں کہ صاحب ہم اس گھر میں پیدا ہوئے تو ہمیں اللہ کم دے گا. غلط ہے. ہم نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا ہے جو مزدوری کرتے کرتے بڑے امیر بن گئے. بھائی دیکھیں میں نے کیا کہا ہے, مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ نام سنتے ہیں, لیکن ہم نے بچپنے میں دیکھا تھا جو دلالی کرتا تھا دھیرو بھائی امبانی کا بیٹا ہے. کیا کہہ رہا ہوں, جو بل گیٹس آج دنیا کا مانا ہوا امیر ہے, گھر میں کارپینٹر تھا, باپ اس کی مدد کیا کرتا تھا, لیکن اس نے اعتماد کیا کیا معلوم ہے؟ بولے ہم محنت کریں گے تو دینے والا ہمیں دے گا. تو جو پوری طرح سے اسے نہیں مانتا وہ بھروسہ کرتا ہے تو ماننے والے کو کتنا دے گا. ماننے والے کو تو بے حساب دے گا. اور یہ وجہ ہے, یہ سبب ہے کہ ظاہر میں جہاں واقع ہوتے تھے ان کے یہاں کوئی مدح کرتا تھا آ کر تو گھر میں سے تھیلیاں نکال آتی تھی. بات پڑھے محمد و آل محمد. تو عابد خشک نہ بنے. نماز, یہ روزہ, پتہ نہیں یا کوئی ذرا سا دھکا لگ گیا زندگی میں تو مسجد کو پہچانتے ہی نہیں کدھر ہے. دیکھا ہی نہیں آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کو, ایک دو نہیں 50 دکھاؤں گا. دکھائی نہیں دیتے مسجد کی طرف, بلکہ مسجد کا راستہ بھول چھپے رہتے ہیں. عابد خوش نہیں, علم والے, ایمان والے, تقوی والا, اسے کہتے ہیں جو آل محمد سے کچھ حاصل کرے. یہ ہے اسی زمانے کا ایک واقعہ اور سن لینا. ایک شخص تھا, ہم کس کے ذریعے سے دین لے رہے ہیں وہ دیکھیے.
ہم کس کے ذریعے سے خدا کو پہچان رہے ہیں وہ دیکھیے. ہم کس کی وجہ سے اس راستے پہ آئے ہیں وہ دیکھیں. ایک شخص لگاتار قتل بے قتل کرتا رہا اور ایک دو نہیں 99 قتل کر چکا. 99 قتل کر چکا. کسی نے ہمت کر کے کہہ دیا لے بھائی کچھ تو خوف کرو خدا کا. کبھی تو اللہ سے ڈرو. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان معمولی سی بات سے بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. کچھ تو خوف کرو خدا کا, ذرا تو ڈرو اللہ سے. اسے سمجھ میں آ گیا, پکڑ لیا اسے. بولے بتلاؤ میں کس کے پاس جاؤں, کیسے گناہوں کی توبہ کروں. سمجھانے والا تھوڑا نادان تھا, نہیں سمجھ پایا. کہہ تو دیا, خوش ہو گیا. بولے کام کرو. چونکہ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے نا, تو زمانے میں عابد اسے کہتے تھے جو پہاڑوں پہ 40 سال گزار دے. عبادت کرتے. تو جب سنا پہاڑی پر ایک عابد رہتا ہے, چلے جاؤ اس کے پاس, وہ بتلا دے گا. چلے گئے, یہ قاتل تھا, اور ان کے پاس جانے کے بعد کہا صاحب دیکھیے میرے سے ایسا ایسا ہو گیا اور میں اب شرمندہ ہوں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کیا ہو گیا؟ بولے کیا بتلاؤں, میں نے قتل کیے. قتل ہے, خدا معاف کرے گا. کرتے کرتے بولے میں نے 99 قتل کیا. عابد صاحب جگہ سے پیچھے ہٹ گئے. دور ہٹ, دور ہٹ, کمبخت, عذاب آئے گا تو میں بھی چل جاؤں گا. یہ کون ہے صاحب؟ عابد صاحب. یہ عابد صاحب, میں بھی چل جاؤں گا. دور ہٹ, بھاگ جا. کیوں؟ میری توبہ قبول نہ ہوگی. میں کہہ رہا ہوں ہٹ جا دور, تیری توبہ کیسے قبول ہوگی, تو سیدھا جہنم جانے والا ہے. بولا اچھا مجھے جہنم جانا ہے. ہاں تجھے جہنم جانا ہے. تو آپ کی زبان میں بول دوں 99 ہے, سینچری پوری کر لوں. انہیں بھی مار دیا 100 پورے. لوگوں نے پکڑا, کیا کیا کمبخت, کیا کروں, آیا تھا توبہ کرنے. انہوں نے کہا کہ جہنم جائے گا. میں نے کہا سکون سے جا. ہم سکون سے جاؤ. انہیں بھی مار دیا. کوئی سمجھدار تھا, اس نے پکڑا, تو آئے غلط جگہ, تو آیا ہی غلط جگہ. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے نبی خدا زندہ ہے؟ چلو موسیٰ کے پاس. جناب موسیٰ کے پاس آئے, مسئلہ حل ہو گیا. تو آپ سمجھ گئے کہ علم لینا ہے, توبہ لینا ہے, لیکن وہاں سے لینا ہے جو نمائندہ خدا. صلوات پڑھے محمد والا. اور اگر علم اور توبہ نمائندہ خدا کے در سے لے گا انسان,
तो ये समझ लीजिए कम इल्म होगा तब भी दुनिया मानेगी कि ये आलिम है। अब थोड़ा सा लेने के बाद मुमकिन है दरबार के आलिम बना दिए जाओ, दिरहम व दीनार के मालिक बन जाओ, लेकिन वो मर्तबा मिल ही नहीं सकता। बस मैं ज्यादा इसलिए वक्त नहीं लूंगा, कल के लिए आपको मालूम ही है इंशाल्लाह 11 बजे मस्जिद होगी, 11 से 12 का ऐलान है, जो भी सवेरे हो जाए। इल्म अगर आले मोहम्मद के दरवाजे से लिया जाता है तो फिर ये भी मुहाफिजे कानून इलाही बन जाता है। समझ रहे हैं ना मैं किधर रुख कर रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं। एक अदीब साहब थे, बड़े यानी तमतराक से अशार भी कहते थे। अदबियात ऐसी थी कि वो जो लफ्ज इस्तेमाल कर देते थे उस जगह दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो सकता था। अरबी के माहिर थे। नाम था अबुल अलाए मुअर्रा। अबुल अलाए तो जो कहता अबुल अलाए मुअर्रा, बहुत बड़ा अदीब था। लेकिन कुछ लोगों को जब इल्म अदब और हिकमत मिलती है, अब जरा सा भी वो अहले बैत के दर पे खिसके रहते हैं तो खिसक जाते हैं। जी, तो यह अबुल उलाए मुअल्ला ये साहब जो है बड़े अदीब थे। अब एक मसला शरई अगर आप इजाजत दे तो मैं कहूंगा कि जो मौका है, अगर किसी शख्स ने किसी शख्स का हाथ काट दिया तो उसकी दियत क्या है ना मसला। तो अगर किसी ने किसी शख्स का हाथ काट दिया तो पहली तो दियत यह है कि काटने वाले का भी हाथ काट दिया। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ या सामने वाले ने कहा साहब मैं तो माजूर हो ही चुका हूं, दियत ले लूंगा, तो दियत उसकी है 500 दीनार। 500 दीनार जो आप जानते हैं, ये बच्चे कैसे जानेंगे? एक दीनार तकरीबन आज के जमाने में 1 तोला सोना समझ, 10 ग्राम सोने को 1 दीनार कहा जाए। 500 दीनार का मतलब आप जोड़ते रहिएगा। अब हाथ का मतलब है ये नहीं, ये उंगलियां अगर काट दी जाए जो अब हाथ काम करने के लायक नहीं है, तो भी 500 दीनार देना है। 500 दीनार दियत देना पड़ेगी। अब दूसरा मसला शरीर देखिए, अगर किसी शख्स ने चोरी कर लिया तो आप सोचिए, किसी शख्स ने चोरी कर लिया और चोरी साबित है, इसलिए कि चोरी साबित है का मतलब समझ लीजिए आप मजबूर होकर चोरी ना किया हो, वरना 8वें इमाम थे मामून रशीद ने पूछ लिया था, एक चोर पकड़ा गया, बोले इसके हाथ कहाँ से काटे जाए, हाथ काटा जाए या ना काटा जाए? बोले इसे छोड़ दिया जाए, बादशाह का हाथ काट दिया जाए। इसे छोड़ दिया जाए, बादशाह का हाथ काट दिया जाए। फिर क्या फरमाते फरजंदे रसूल,
बोले इसलिए कि बादशाह बना बैठा, ये भूखा क्यों था? मोहम्मद वाले मजबूरी पे ना किया हो, जानबूझ के आदत के मुताबिक अगर उसने चोरी कर लिया और भी शायद है तो क्या किया जाए? बोले कितना चोरी किया पहले वो देखो। बोले उसने चोरी किया है पाव दीनार से कुछ ज्यादा या पाव दीनार, ये आप समझ रहे हैं, 2.5 ग्राम सोना, इतना चोरी किया है। तो बोले उसके हाथ काट दिए जाए। शरीयत कहती है उसके हाथ काट दिए जाए। यानी दोनों का फर्क तो देखें। कोई किसी का हाथ जानबूझ के काट दे तो 500 दीनार दिया, कोई चोरी कर ले तो पाव दीनार के बराबर भी नहीं है हाथ। ये हाथ पाव दीनार के बराबर भी नहीं है। कितना फर्क है दोनों में, हम भी नहीं समझ पाएंगे भाई, अक्ल काम नहीं करती। लेकिन इतना तो इत्मीनान है कि जिसका कलमा पढ़ रहे हैं वो समझा देंगे। अबुल उलाए मुअर्रा इसी को देख के कहता है, अरे अजब कानून है। शेर कहता है यदुन बेखम्से मिईना अस्जुदीन खुज़ियत, बोले वो हाथ कि जो 500 दीनार की दियत रखता है, वमा बालुहा, इस हाथ को क्या हो गया? बेरुबे दीनार खुदियत, पाव दीनार पे काट दिया जाए, तंज कर दिया उसने। जमाना है सैयद रजी शरीफ का। सैयद रजी शरीफ उस शख्सियत का नाम है कि जिन्हें जनाब सैयदा ने अपना बेटा कह के शेख मुफीद के हवाले किया था। मैं तशरीह नहीं कर सकता, वक्त गुजर चुका, ज्यादा वजाहत कर सकता हूँ, आप लोग मुतमईन हैं, लेकिन कल को कहेंगे मौलाना ज्यादा खींचेंगे, इसलिए ताखिर से चलो। सलवात पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद। ये क्या है कि 500 दीनार के बराबर वाला हाथ पाव दीनार पे काट दिया जाए। सैयद रजी शरीफ अलैहिर्रहमा नहजुल बलागा को जमा करने वाली शख्सियत का नाम है। सैयद रजी ने बड़े प्यारे अंदाज में कह दिया जवाब। मैंने एक जुमला कहा था कि अगर हम कानून इस्लाम को अहले बैत से मिल कर लेते हैं तो मुहाफिज़े कानून इस्लाम बन जाते हैं और वही ताकत देते हैं, वही समझाते हैं। फरमाते हैं, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हिफ्जुल अमानते अगलाहा व अरखसहा जुल्लुल खियाना। फफहम हिकमतल बारी, सुन, तुम्हें क्या मालूम हिकमत बारी परवरदिगार क्या है? अमानत की हिफाजतदारी अगर है तो कीमत ज्यादा है। तो समझे आप, अमानत की हिफाजत अगर है तो कीमत ज्यादा है, अगर खयानत की जिल्लत आ गई तो जलील है। भाई आप समझ गए?
یعنی امانت داری ہے تو 500 دینار سے بھی بلند ہے، اور خیانت کر دے ہاتھ تو چوری خیانت ہے، چوری خیانت ہے، اور جب خیانت ہے تو پھر 100 دینار کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو اگر انسان کا ہاتھ امانت دار بن جائے تو اتنا قیمتی، پھنسا گیا میں منزل کی طرف ہوں، انسان کا ہاتھ امانت دار بن جائے تو اتنا قیمتی، انسان کا پورا وجود امین کرتا ہے، انسان کا پورا وجود امین ہو تو اس کی کتنی قیمت ہوگی، اور امین ایسا کہ اس نے کبھی کچھ کم و بیش نہ کیا اسلام کے قانون میں۔ اب آپ سمجھیں گے حسین نے جو کربلا کے میدان میں فرمایا تھا، کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ کیا میں نے حرام کو حلال کیا ہے، حلال کو حرام کیا ہے؟ اور لوگوں کا خاموش رہنا دلیل ہے کہ کبھی قانون اسلام میں خیانت نہیں کیا ہے، امانت داری سے کام نہیں، اور پورا دین ان کی امانت داری کی وجہ سے بچا ہے۔ کہ جو میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان کی قیمت کتنی ہوگی، ان کا مرتبہ کتنا ہوگا، ان کی بلندی کیا ہوگی؟ ان کی قیمت اور ان کی بلندی کو سمجھانے کے لیے پروردگار نے شہادت کے بعد پوری دنیا کے ایک ایک کونے میں خون کی بارش ہوئی۔ یہ مرتبہ کہ حسین معمولی ذات کا نام نہیں ہے، حسین کسی چھوٹے موٹے عالم کا نام نہیں ہے، حسین نام ہے امین، رسول کے امین نواسے کا، حسین نام ہے دین خدا کے محافظ کا۔ پوری دنیا میں ایک ہی روز پیغام پہنچوا دیا پروردگار نے۔ آپ دیکھیں بقیہ معصومین کے سلسلے میں تاریخیں بدلی مل جائیں گی، شہادت کی تاریخیں بدلی مل جائیں گی، لیکن حسین کی شہادت صرف ایک روز عاشورہ کائنات کے چپے چپے پہ، اس لیے کہ پیغام پہنچایا ہے پروردگار نے، ان کا مرتبہ دکھانے کے لیے کہ پوری بلندی نہیں ہے، اسے کو ہم بتلا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حسین کی شہادت پہ قیامت آ جاتی، حسین کی شہادت پر زمین اپنی جگہ باقی نہ رہتی، لیکن ایک امتحان کی منزل ہے کہ ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، سمجھ جاؤ اور صادقین کے ساتھ ہوتے چلے۔ عزادارو پیارا محرم الحرام، روز عاشور سے زیادہ سخت کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، اس لیے کہ شہید ہونا آل محمد کے گھرانے کا میراث ہے، شہادت آل محمد کے گھرانے کی میراث ہے۔ رات کیسے گزری معلوم ہے؟ ہم لوگ تھک کے سو گئے، ہم لوگ آرام کرنے چلے گئے، شاب غریبہ کی مجلس ہوئی، ہم نے کھانا کھایا، ہم سو گئے۔
लेकिन करबला के मैदान में आले मोहम्मद का घराना जले हुए खैमों की राख किस तरह के बच्चे सिमट के सोए हैं ये आले मोहम्मद जानते हैं, ये बीबी ज़ैनब भी जानती है, ये सैयद सज्जाद जानते हैं। रात कैसे गुजरी है, रावी कहता है कि अंधेरा था, कोई शमा नहीं थी, बच्चे थक के सोए थे, लेकिन मैं करीब था, रात भर मेरे कानों में आवाज आ रही थी, सुब्हुल खुद्दूस रब्बुल मलाक, परवरदिगार तेरी जात पाकीज़ा है, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि हमें इम्तिहान में कामयाब होने का मौका फराहम किया। मैं परेशान था, रावी कहता मैं परेशान था कि आवाज कहाँ से आ रही है। जब सफेदा सहरी नमूदार हुआ तो मैंने देखा कि एक शख्स है जो सजदे में सर रखे है, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, हक है कि ये ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह हक है कि ये ज़ैनुल आबिदीन है। कुछ और उजाला हुआ, कुछ और उजाला हुआ, अज़ादारो बद क़यामत का सुबह का मंजर है कि जैसे ही उजाला हुआ सामने से कुछ सिपाही आते दिखाई दिए, सामने से कुछ सिपाही आते दिखाई दिए, बीवियों को रस्सी से बांधा गया, बच्चों को बांधा गया। सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक और कमर में लंगर। अदादारो जरा तशरीह करूंगा, आप सुन लीजिए। जब कभी सुनेंगे कि सैयद सज्जाद के गले में तोक था, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी थी, सैयद सज्जाद की कमर में लंगर था, तो आप रोएंगे। आप सोचते नहीं है, हमने सिर्फ सुना है तोक किसे कहा जाता है, लंगर किसे कहा जाता है, बेड़ी किसे कहा जाता है, हथकड़ी किसे कहा जाता है। और आज के जमाने की नहीं, उस जमाने की जब बादशाहत थी, उस जमाने की जब हुकूमतें थी। सुन ले, कभी कभी जाया कीजिए म्यूजियम और देखिए, वहाँ जब आप देखेंगे कि किसे तोक कहा जाता है, किसे लंगर कहा जाता है, किसे बेड़ी कहा जाता है, तो समझ में आएगा। मैं जरा सा वजाहत कर दूं, तोक किसे कहते हैं। तोक कहा जाता है एक वजनी लोहा जिसको खोल के गर्दन में बांध दिया जाता था, और उस तोक के ऊपर, उस लोहे के ऊपर बड़े बड़े कांटे लोहे के रहते हैं, उसे तोक कहा जाता है। जरा सा गौर कीजिएगा, उसे तोक कहा जाता है। इतना वजनी होता था उस जमाने में कि एक शख्स ताकतवर भी अगर उसके गले में डाल दिया जाए तो ताकत से अपना गला ऊपर नहीं करता, अपनी गर्दन उठा नहीं सकता। जरा समझे आप, हथकड़ी किसे कहते हैं? उस जमाने में लोहे का वो वजनी हिस्सा कि जो हाथों में बांध दिया जाता था, कि जिसके वजन की वजह से हाथ ऊपर न उठे, लेकिन उसको जंजीर से उस तोक में बांध देते थे कि जब हाथ वजन की वजह से नीचे भी न जाए और वजन की वजह से ऊपर भी न जाए। इसे हथकड़ी कहा जाता। लंगर कहते थे उस जमाने में लंगर कहते थे कि कमर में लोहे की जंजीर मजबूत बांध के, उस जंजीर के पीछे एक वजनी लोहा बांध दिया जाता था ताकि
شخص چلنا چاہے تو اس وزن کی وجہ سے قدم نہ بڑھا پائے تو یہ لوہے کے توق و زنجیر و لنگر یہ سید سجاد کو باندھے گئے. ابھی نہیں, آپ ذرا سوچیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. عرب کی گرمی اور گرمی میں ہمیں معلوم ہے کہ لوہا گرم ہو جاتا ہے. گرمی میں لوہا گرم ہو جاتا ہے. ارے یہ توپ, یہ ہتھکڑی, یہ لنگر, یہ بہڑی, عرب کی گرمی جیسے جیسے گرمی بڑھتی تھی ویسے ویسے یہ لوہا گرم ہوتا تھا. سید سجاد سامنے دیکھو تمہیں اڑاتے دکھائی دیے. بے کجاوا اونٹ, بے کجاوا اونٹ, وہ کچھ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. سید سجاد نے کہا کہ اماں آپ کو معلوم ہے یہ بے زبان کیا باتیں کر رہے تھے. کہا بیٹا تم ہی بیان کر دو. کہا اماں انسانوں نے ہماری قدر نہیں کیا, یہ جانور گفتگو کر رہے ہیں. سنو سنو, ارے آہستہ چلنا, ہمارے پشت پہ بیٹھنے والے ہیں جو آل محمد کے گھرانے کے ہیں. ذرا آہستہ قدم اٹھایا. میں نے ختم کیا, بیویوں کو سوار کرنا شروع کیے. ایک ایک بیوی سوار ہو گئی. آخر میں جب جناب زینب نے ہر بیوی کو سوار کر دیا, زینب نے رقیہ فرات کا اے بھیا ہوتا ہے. ارے زینب کو بڑی شان سے لائے تھے, کیا سوار بھی نہ کرو گے؟ سید سجاد نے اپنے ہتھکڑیوں کو سنبھالا, بیڑیوں کو سنبھالا, لنگر کو کھینچا, آگے بڑھے. ابھی اماں میرے زانوں پہ سر پیر رکھ کے سوار ہو جائیے, آج میں عباس بھی ہوں. یا حسین, یا حسین,